بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک فورتھ ایکٹ کے پہلے 4 سینز کی سمری اور انالیسس پہ بیس کرتا ہے۔ یہ ٹاپک ڈاکٹر فاسٹس کے دیے ہوئے جو میں نے آپ سے ڈاکٹر فاسٹس سے متعلقہ جو مٹیریل آپ سے شیئر کیا ہے 12/11/2019 میں 19 کے نام سے، اس کے پیج نمبر 16 پہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ایکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے سینز پہ بات کریں گے۔ تو اس کے پہلے 4 سینز کی سمری اور اس کا انالیسس پہلے ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑھتا ہوں ٹاپک کی جانب۔ پیج نمبر 16 پہ میں نے یلو ہائی لائٹ کر کے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ایکٹ 4 سین 1 to 4۔ سمری پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا سین جو ہے اس میں دیکھتے ہیں 4.1 فورتھ ایکٹ کا پہلا سین کے مارٹینو اور فریڈرک جو کہ جرمن بادشاہ کے کورٹ کے درباری ہیں، دراصل نوبلز ہیں وہاں کے، ارسٹوکریسی کے جو ہے وہ نمائندے ہیں جو کہ جرمن بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں۔ وہ ریسنٹ ایونٹس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ برونو جو کہ دراصل بادشاہ کی چوائس ہے پوپ کی پوزیشن کے لیے، وہ واپس آتا ہے having ridden home on a demon's back، کیونکہ برونو کو ہی وہ اٹھا کے ڈیمن کی بیک پہ وہ لے کے آئے تھے۔ They are excited about the immediate performance of Faustus the conjurer for the pleasure of the court۔ یہ سارے جو ہے نا بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، وہ جو امییننٹ پرفارمنس فاسٹس نے دی کورٹ کے اندر، جو اس نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، اس پہ یہ سارے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں۔ اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے سوتے ہوئے، ان کا ایک تیسرا دوست ہے بینولیو، اس کو جگائیں جو کہ سو رہا ہوتا ہے، کہ وہ آئے اور وہ اس شو کو، اس کا نظارہ کرے، اس کو دیکھے، لیکن وہ آنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کھڑکی سے ہی دیکھے گا۔ سیکنڈ سین فورتھ ایکٹ کا سیکنڈ سین، ابھی اس پہ بات کروں گا۔ چارلز جو کہ دراصل جرمن بادشاہ ہے، اور برونو، سیکسنی، فاسٹس، میفسٹوفیلیس، فریڈرک، مارٹینو اور اٹینڈنس، یہ سارے کے سارے جرمن بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں۔ بینولیو جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے۔ ایمپرر جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس کو خوش آمدید کہتا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ برونوس نے اسے دیا، اور فاسٹس جو ہے وہ ہی فارمز آن دا ایمپرر، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی کہ وہ بادشاہ کی طرف بڑھتا ہے، کہتا ہے بینولیو از جسٹ ایز لائکلی ٹو بیکم a stag like a mythical character Acheton. Faustus conjures Alexander the Great, the Persian emperor Darius, and Alexander Paramir, the delighting emperor, who has to be restrained by Faustus from embracing Alexander. Faustus also makes antlers grow on the head of Benvolio. He threatens. اب وہاں پہ دراصل سین کے اندر وہ فاسٹس کے اس جادو کا جو مظاہرہ وہ دکھایا جاتا ہے کہ کیا کیا وہ کرتا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس سین 2 کو، فورتھ ایکٹ کے سین 2 کو جب آپ ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں پہ وہ دھمکی بھی دیتا ہے بینولیو، پھر جو ہے وہ بادشاہ کو مدد کے لیے بھی پکارتا ہے۔ ایمپرر جو ہے وہ اسے کہتا ہے، فاسٹس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ بینولیو کو جو ہے اس کی ہیومن شیپ میں واپس لے جائے۔ بینولیو پھر جو ہے وہ انتقام کا فیصلہ کرتا ہے، اور جبکہ دوسری طرف بادشاہ جو ہے وہ فاسٹس کے اس کام پہ اس کی تعریف کرتا ہے، کیسے اس نے جادو کا مظاہرہ کیا، اور وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی سلطنت میں ایک بڑا عہدہ دے گا۔ یہ سیکنڈ سین ہے جس میں یہ سارا معاملہ ہوا، جس میں اس نے جرمن بادشاہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اگلا سین جو کہ اس ایکٹ کا تھرڈ سین ہے، اس پہ بات کریں گے بھی، اور یہ اس کی سمری، سین کی سمری پیج نمبر 16 کے لاسٹ پیراگراف پہ دی ہوئی ہے کہ بینولیو آتا ہے، مارٹینو، فریڈرک اور سولجرز
یعنی کہ سارے اس کے ساتھ یہ بھی آتے ہیں. مارٹینو جو ہے وہ بینولیو کو روکنے کی کوشش کرتا ہے فرام میکنگ اے موو اگینسٹ فاسٹس، کے فاسٹس کے خلاف کوئی بھی پلان نہ تیار کرے. بینولیو جو ہے وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پرسویڈ نہیں ہوتا، اور اس کے دوست یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بینولیو کے ساتھ کھڑے ہوں گے. فریڈرک جو ہے وہ جگہ چھوڑتا ہے، لیوز ٹو پلیس دا سولجرز فار ایمبوش. ٹھیک ہے، ایمبوش فوجیوں کا ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گھات لگانا، کہ فوجیوں کے لیے وہ جگہ چھوڑتا ہے کہ وہ گھات لگائیں، اور وہ دوبارہ واپس آتا ہے ان کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے فاسٹس آ رہا ہے. تینوں دوست حملہ کرتے ہیں. بینولیو جو ہے وہ فاسٹس کا سر کاٹ دیتا ہے. دے پلان ٹو ڈیسکریٹ دا ہیڈ اینڈ پٹ ہارنز آن اٹ. وہ یہ چاہ رہے ہیں وہ اس ہیڈ کو ڈیسکریٹ کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ سینگ لگائیں، لیکن فاسٹس کی باڈی جو وہ رائز ہو جاتی ہے، کھڑی جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ڈیل ڈیول کے ساتھ کی ہوئی ہے اور اس کو 24 یا اس سے زیادہ سال کی زندگی اس کو دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کو کوشش تو کرتے ہیں مارتے ہیں، لیکن وہ مرتا نہیں ہے. وہ اپنے ڈیولز کو بلا لیتا ہے. تو پہلے یعنی کہ وہ ان کو یعنی کہ فرسٹ کمانڈنگ دیم ٹو فلائی ود دیم ٹو ہیون بیفور ڈریگنگ دیم ڈاؤن ٹو ہیل، کہ وہ اسے ان سے کہتا ہے کہ مجھے جنت کی طرف لے کے جائیں. اس کے بعد اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. ہی وانٹس مین ٹو سی واٹ ہیپنس ٹو ان اینیمیز، کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ اس کے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ ڈیولز کو کہتا ہے کہ ان تینوں دوستوں کو گھسیٹو، ٹھیک ہے، ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا وائلڈرنیس. ڈیول جو ہے اسٹرائیو کو گھسیٹتا ہے. ایمبش سولجرز آتے ہیں اور فاسٹس جو ہے ان کو جو وہ شکست دیتا ہے بائی کمانڈنگ دا ٹریز اینڈ سمننگ این آرمی آف ڈیولز، کے وہ درختوں کو حکم دیتا ہے اور شیطانوں کی آرمی کو بلا لیتا ہے اس کے لیے. یعنی یہاں پہ اس سین کے اندر جو وہ انتقام والا جو معاملہ ہے وہ ہمیں دکھایا گیا کہ کیسے انتقام کے لیے یہ تینوں دوست کوشش کرتے ہیں. بینولیو، مارٹینو اور فریڈرک، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فاسٹس کیا سلوک کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم بڑھتے ہیں اسی ایکٹ کے اس پارٹ کے فرسٹ پارٹ کے آخری سین کی جانب، جو کہ نیکسٹ پیج پہ دیا ہوا ہے کہ بینولیو، مارٹینو، فریڈرک جب وہ ایک دوسرے کو جنگل میں پاتے ہیں، ان کے سروں پہ سینگ لگ چکے ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فاسٹس کے اوپر حملہ کرنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، فیوٹائل ہے. آئی مین ٹو سے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بے مقصد ہے، یوز لیس ہے فاسٹس سے حملہ کرنا. لہذا وہ جو ہے نا سو دے ریٹریٹ ٹو بینولیوز کاسل. وہ اس کے بینولیو کے کاسل کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. ٹو لیو ہڈن فرام دا ورلڈ انٹل دا ہارمز گو اوے، کہ وہ اس کے محل کی طرف چلے جاتے ہیں. اس وقت تک وہ دنیا سے چھپ کے رہیں، ان کے چھپ کے وہ رہنا چاہتے ہیں جب تک ان کے سینگ جو ہے نا وہ ان کے سروں سے سینگ جو وہ ختم نہ ہو جائے. اور اگر یہی سینگ ہمیشہ ان کے سروں پہ رہتے ہیں تو وہ پھر اسی محل میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یعنی کہ وہ لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے کہ فاسٹس نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تو اس کی وجہ سے ان کے سروں پہ جو سینگ نکل آئے، لوگوں کو نہ اس بات کا پتہ چلے. اور اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو واپس آ جائیں گے، ورنہ وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ تھی پہلے ایکٹ 4 کے پہلے ہاف کی سمری. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انالیسس پہ بات کرتے ہیں ابھی ہم. اسی فورتھ ایکٹ کے پہلے 4 سینز کا انالیسس میرے سامنے رکھا ہوا ہے. پیج نمبر 17 پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے. اس ہیڈنگ کے نیچے فرسٹ پیراگراف ہے کہ فاسٹس جو ہے وہ فردر ڈسینڈ کرتا ہے. اس کی وارننگ جو ہے ایمپرر کی طرف، ایمپرر کو جو ہے نا وہ ایک وارننگ دیتا ہے کہ مینس کہ وارن کرتا ہے دراصل ایمپرر کو کہ وہ ریئل الیگزینڈر دی گریٹ اس کے سامنے نہیں لائے گا، بلکہ اس کا ایلوژن لے کے آئے گا. سراب ہے کہ دھوکے، اس کی نقل، اس کی کاپی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں اس نے یہ بات میں نے ٹیکسٹ میں کوٹ کر دی کہ when my spirit present the royal shapes of Alexander Palmer italics mine. تو یہاں یہ چیز دیکھیں کہ اس نے آلریڈی اس کو بتا دیا ہے.
ड्रामा के एक्ट्स को समझने के लिए बेसिक जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो बात आती है हमारे सामने, कायनात का भी क्वेश्चन, एक पॉइंट जो मेरे सामने आया, उन्होंने कहा जी कि ये एक्ट अभी देखा नहीं टेक्स्ट में, और मूवी जो है ना वो अभी नहीं देखी। तो बात ये है कि ड्रामा को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको टेक्निकल अंदाज में हैंडल करेंगे। आपका तरीक़ेकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है जी आपने टेक्स्ट इसी तरह पढ़ी, पैराफ्रेज पढ़ी, अब आपने इसको याद करना शुरू कर दिया। मैं आपको इसीलिए टेक्निकल वे बता रहा हूँ कि आपने मूवी देखनी होती है, क्लिप्स देखने होते हैं अपने, उसके एक्ट वाइज जब आप क्लिप्स देखते हैं, एक चीज़ आपको समरी भी मैंने दे दी, एनालिसिस भी दे दिया। मैंने उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को, आपके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद, ऑडियो ब्रॉडकास्ट भी मौजूद है, तो आप वही चीज़ दोबारा भी बैठ के सुन सकते हैं। मोरोवर ये होता है कि जब आप उसको एक्ट को देखने के बाद वही चीज़ें जब आप मेरी आवाज़ में सुनते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन सुनते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना उस एक्ट को समझने से रिलेटेड, वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उसके अलावा ये बात भी बताता चलूँ कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे वो आपसे यही बात पूछता है कि ये कहाँ से आया। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इवेंट किस एक्ट में जो है ना वकू पजीर हुआ, तो अल्टीमेटली आपके लिए कोई मसला नहीं होता कि आप उसको एलेबोरेट कर सकें। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्ट और फिर उसके बाद सीन के बाद लाइन नंबर भी बता सकें, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कि इस एक्ट में हुआ और इससे पहले ये बात हुई और इससे पहले इसके बाद ये बात हुई, यानी कि आपको इवेंट्स का पता होता है, समरी भी आपको दी हुई होती है, एनालिसिस भी बताया हुआ होता है। मोरोवर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की होती है, उसके यानी कि उसके सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए होते हैं कि किस किस तरह हमने इसको डील करना है। तो आपसे वही बात रिपीटेडली गुजारिश करता चलूँ कि आपने ये चीज़ें अपने पास पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखनी होती है, ताकि आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो बात कर रहे थे हम एनालिसिस पे कि जैसे मैंने बात की कि उसने, डॉक्टर फास्टर्स ने ये बात बताई, एनालिसिस की हेडिंग के नीचे हम चल रहे हैं, उसने उनको बताया कि वो रियल अलेक्जेंडर जो है ना वो उनके सामने नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो वो एक्ट 1 में भी मैजिक के बारे में जब वो बात करता है, while he spoke in act 1 of using magic to be a great man and resigning as soul king, he is content to put on a light show। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं कि जो डिलाइटेड रिएक्शन आप देख रहे हैं एम्परर का इस मामले में, वो ये सजेस्ट करता है सिनिसिज्म अबाउट द मैन ऑफ द वर्ल्ड, कि नो वन एट द कोर्ट इज हॉरिफाइड बाय फास्टर्स कनेक्शंस टू द डेविल, कि कोई भी परेशान नहीं था, किसी को इस चीज़ पे कोई गुस्से का इजहार नहीं करता कि फास्टर्स जो वो डेविल्स की तरफ कनेक्शंस लेके जा रहा है, डेविल्स को बुला रहा है। इवन बेनवोलियो की जो अपोजिशन है, जो उसके मन के, वो भी यानी कि बेनवोलियो की जो मुखालिफत है वो भी दरअसल उसकी पर्सनल इंसल्ट की वजह से मोटिवेटेड है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बेनवोलियो इस बात पे उसके खिलाफ है कि वो डेविल्स को बुला रहा है या कोई गैर मजहबी काम कर रहा है, गैर शरई काम कर रहा है, बल्कि वो इसलिए है कि उसने उसकी इंसल्ट की है। एनालिसिस के नीचे थर्ड पैराग्राफ चल रहा है हमारा कि एम्परर भी जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को एम्ब्रेस करना चाहता है, गो के उसको बताया गया है बिटवीन द लाइन्स कि जो कुछ वो देख रहा है वो दरअसल एक इल्यूजन है, एक ख्वाब है, एक धोखा है, यानी कि वो बज़ाहिर एक चीज़ नहीं है बल्कि जस्ट एक मैजिक के जरिए यहाँ पे लाया गया। सारे के सारे जो ऑडियंस हैं, सारे के सारे जो लोग हैं, वो फास्टर्स की इस पावर से बड़े इम्प्रेस होते हैं और वो ये देखने में नाकाम हो जाते हैं कि क्या जो है ना किस तरह का ये मिसगाइडेड और अनप्रिंसिपल्ड क्रीचर है। Having given the Catholic Church a send up, Marlowe is critiquing the men of the world। okay? उसने यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो ने कैथोलिक चर्च को तो छोड़ दिया, अब वो दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको क्रिटिक कर रहा है। एंड स्पेशली द मैन ऑफ द वर्ल्ड दैट फास्ट इज नाउ होपिंग टू इम्प्रेस, वो इन लोगों को यानी क्रिटिक कर रहा है। तो कहता है वो अभी ये एक्सपेक्ट करता है कि फास्टर्स जो है ना वो लोगों को इम्प्रेस करेगा, उसके पास कोई रियल पावर नहीं है। ठीक है, एंड इज एक्सेसिव पनिशमेंट बेनवोलियो एंड कोहॉर्ट्स शोज दैट। ठीक है, यानी कि वो जो एक्सेसिव पनिशमेंट हमें दिखाई जाती है उससे पता तो चलता है कि ये बेनवोलियो और उसके जो एसोसिएट्स हैं, उसके जो कंपेनियंस हैं, उनको जो सजा देता है वो उस सजा के में ये बात पता चल जाती है उस पास रियल पावर नहीं, बल्कि जो पावर उसने हासिल की दरअसल वो सारे का सारा जादू का कमाल है।
انالیسس کے نیچے فورتھ ہیڈنگ گلوریفائنگ اوور دا پوپ. یہاں سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں کہ گو کہ یعنی کہ سارا کچھ چیپ، یہ چیپ ٹرکس کی ایک شکل ہے. ایٹ لیسٹ ٹوک آن این اپ اسکیل ٹارگیٹ. ٹھیک ہے، سین 2 سے لے کے سین 4 تک. ٹھیک ہے، سین 2 سے لے کے سین 4 تک آپ دیکھیں اسی ایکٹ کے اندر، تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ بڑی اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب وہ ان تینوں کو یعنی کہ اس پوری ٹرائل کو اس کو جب وہ مارتا ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس طرح کا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر پیسے کے، مطلب آپ کو ایک وہ کوئی چیز کھانے کے لیے ملی، وہ اس طرح کا پلیئر اس کو ملتا ہے، خوشی مل رہی ہے کہ جب وہ ان تینوں جو ہے نا رن آف دا مل کوٹریئرز کو، وہ جو ٹرائیو کی جو رن آف دا مل کوٹریئر ہے، رن آف دا مل کوٹریئرز کی جو ٹرائیو، یعنی یہ تسلیس ہے 3 دوستوں کی، ان کو جب وہ مارتا ہے تو وہ اس کو ایک بڑی عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے. مارلو ان تینوں دوستوں کو اس حد تک ان کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ he makes the friends sympathetic. فریڈرک اور مارٹینیو جب وہ اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ وہ بینولیو کے ساتھ کھڑے ہوں گے rather than let their friends stand alone. ٹھیک ہے، تھرڈ ایکٹ میں، تھرڈ سین میں آپ نے دیکھا 14 لائنز میں، لائن نمبر 14 میں، کہ جب آپ کو جب یہ دوست فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بینولیو کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب تینوں دوست ہمیں دکھائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کیا حالات ہوتے ہیں کہ they are beaten and covered with that, now comically deformed, can be played for laughs, for pathos or for both. ٹھیک ہے، یعنی خوشیاں اور غم دونوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر آپ ہنس بھی سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ ترس بھی کھا سکتے ہیں. ان کی کتنی پٹائی ہوئی، ان کے سروں پہ سینگ لگا دیے گئے، کامکلی ڈیفارم کر دیے گئے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہارمز ٹو مارلوز آڈینس وڈ ہیو بین اے پرٹیکولر مارک آف کامک شیم. ٹھیک ہے، اس کے آڈینس کے لیے یہ پرٹیکولر مارک ہے کامک شیپ کا کہ ایز اے مین whose wife cheated on him was called a cuckold, and cuckolds were represented in art as having horns. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو کہ جن کی بیویاں ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں ان کو ککڑ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن آرٹس میں کہ جن کے سروں کے اوپر سینگ ہوا کرتے ہیں. انسیڈنٹلی یہ لٹریچر کے اندر یہ لانگ ٹریڈیشن تھا، ٹریڈیشن ہے کہ وہ اسکالرز کے اوپر مسٹرس کرتے ہیں. بہت سی باڈی ٹیلز میں ایک بندہ جو ہے وہ he becomes a cuckold by taking on a poor young scholar as a boarder. ٹھیک ہے، youthful vigorous scholar would proceed to seduce the man's wife. Hence Benvolio's reaction to the magical horns he grows, which can be taken into 2 ways. ٹھیک ہے، کہتے ہیں subuld, an oath short for Christ's blood, sublud. ٹھیک ہے، blood یہ وہ oath ہے. Scholars be such cuckold makers to clap horns on honest men's head this order. I'll never trust smooth faces and smart of snow. تو یہاں وہ انہیں کی بات کرے کہ اسکالر کے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ سروں کے اوپر وہ لگا دیے جاتے ہیں، آمین تو سے وہ سینگ لگ جاتے ہیں جی. اور اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ وہ لوگ جو whose wife cheated on him، ٹھیک ہے، جن کی بیویاں ان کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں. یہاں مطلب ہم نے اسی کی بات کی کہ کرسٹوفر مارلو نے اپنے آڈینس کو مطلب کامک شیم کی صورت میں آلریڈی جو نا ان کو بتایا ہوا ہے، یعنی کہ اس بارے میں علم ہے، اس زمانے کا ایک ٹریڈیشن ہے کہ کن کے ساتھ یہ کن کے سروں پہ سینگ لگتے ہیں. لیکن یہاں یعنی کہ چونکہ وہاں کا تو ٹریڈیشن تھا، یہ چیز مطلب آرٹ اینڈ لٹریچر میں پریزنٹ کی گئی تھی. تو یہاں لاسٹ پیراگراف پہ دیکھیں تو تھوڑا سا آپ کو مزید کلیئر ہوگا کہ اس انسیڈنٹ کے اندر جو ہے نا وہ فاسٹس کی ڈیسپریٹ سچویشن کو بیسیکلی، جو ہانس کا انسیڈنٹ ہے وہ بیسیکلی فاسٹس کی ڈیسپریٹ سچویشن کو شو کرتا ہے کہ جب وہ بنولیو کے ساتھ انچینٹ کرتا ہے. اٹ از بیکاز بنولیو سیز دیٹ اف فاسٹس کین کنجر اسپرٹ بنولیو ول ٹرن انٹو اسٹیگ like Acton. Acton is a character from Greek myth who would have been known to Marlowe via the great Roman poet Ovid. Acton the hunter offends the goddess Diana. She transforms him into a stag and he is torn to pieces by his own hounds. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں آپ کہ
اس نے بات یہ کی تھی کہ اگر مطلب اس کے سامنے وہ جادو کرے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس جادو کی بنا پہ اس کی شکل جو ہے نا وہ اس کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے سر پہ سینگ آ جائیں گے. تو اس نے وہ گریک میتھولوجی سے اٹھایا کہ وہ اس کی طرح ہو جائے گا، ایکٹن کی طرح. اور ایکٹن کے ساتھ ہم نے بات کی کہ ایکٹن نے بھی کسی کو چیلنج کیا تھا اور اس کے حالات کیا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا انالیسس جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا. ہارن کا انسیڈنٹ جو ہے وہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ وہاں پہ یعنی کہ آپ کے سامنے اس نے بیان کی ڈاکٹر فاسٹس کے اندر، اسی کے ذریعے آپ کو جہاں مزاحیہ ایلیمنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہنسنے کے لیے بھی موقع ملتے ہیں، تو وہیں آپ کو کچھ اس میں برا بھی نظر آتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں ان کا جو سوچنا ہے کہ وہ اب اس کے بعد کبھی بھی جو ہے نا وہ اس پہ سے نہیں نکلیں گے، وہ بات بھی آپ کے علم میں وہاں پہ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لاسٹ پیراگراف پہ ایک طرف بڑھ رہا ہوں کہ پیراللز اس نے ڈیولپ کیے. یہاں پہ ایکٹن جو ہے میں نے بتایا نا اس کے بعد کہ ایکٹن یہاں پہ کیا تھا کہ ایکٹنز کو اس نے جو ہے نا جو ایکٹن تھا اس کو جو ایکٹن بیسیکلی وہی تھا نا جس کو میں نے بات کی، اس کو بارہ سنگا بنا دیا گیا. اسٹیگ بیسیکلی بارہ سنگے کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فاسٹس جو ہے نا وہ بھی ان کو اسی طرح لے کے آئے گا اپنی سپر نیچرل پاور کے ذریعے کہ پیرالل اس نے ڈیولپ کیے ہیں وہ گریک میتھولوجی کے ساتھ کہ ایکٹن واز murdered by his own dogs, Faster will be murdered by his own devils. خیر وہاں جیسے ہم نے بات کی کہ ایکٹن جو ہے نا وہ بیسیکلی جو تھا یہ ایک ہنٹر تھا جو کہ ڈیانا دیوی کو جو ہے نا وہ جس نے اوفینڈ کیا اور اس نے اس کو بارہ سنگا بنا دیا اور اس کو اسی کے کتوں نے اس کو جو ہے نا وہ شکار کیا. اسی کے کتوں نے یعنی کہ انسان سے وہ بارہ سنگا بنا پھر کتوں نے شکار کیا. تو یہاں کیا سی چیز ہے کہ فاسٹس مینیجز ٹو پریونٹ بینولیو اینڈ کمپنی فرام ٹیئرنگ ہم ٹو پیسز. ٹھیک ہے، وہ ان کو بچاتا ہے. سینگ کلیئرلی دیٹ سچ واز دیئر انٹینٹ. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی یہ تینوں نے مل کے اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا. دیکھیں آپ نے دیکھا بھی انہوں نے اس کے سر کاٹنے والی سچویشن دکھائی گئی تو اس نے انہی کے سر کے اوپر سینگ لگا دیے تھے نا کہ فاسٹس جو ہے نا اب ان کو اپنی سپر نیچر پاور کے ذریعے جو ہے نا وہ ان کو بھی ٹکڑوں میں کر دے گا جیسے ایکٹن کے ساتھ ہوا. دو پیرالل آپ نے دیکھے کہ اس نے اس میں ڈرا کیے ہوئے ہیں. جو ایکٹن جو ہے وہ کون تھا، اس کو اپنی کتوں نے مارا. پھر فاسٹس ول بی مرڈرڈ بائی ہز اون ڈیولز. فاسٹس گروسم اینڈ ول بی ایٹ دا ہینڈز آف دا ویری کریچرز ہی ناؤ کمانڈز. ٹھیک ہے، انہی کریچر کے ہاتھوں اس کا جو ہے نا آخر اختتام ہوگا جن کو وہ آج کمانڈ کر رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ پارٹ جو ایکٹ 4 کے سین 1 سے 4 تک بیس کر رہا تھا. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر میں اس آڈیو براڈ کاسٹ کو میں اس ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتا ہوں. اگر کوشچن ہے تو کائنڈلی کمنٹ کر کے بتائیے.